نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ الوداع کا یہ عمل آپ کا مقدر بدل دے گا۔ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہماری زندگی میں آنے والا اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج ہر گھر میں پریشانی عام ہو چکی ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ خوش نصیب وہ شخص جو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا ہوا ہے، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی معاملہ تکلیف دہ پریشان کن اسے پیش آتا رہتا ہے۔ اب ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان تکلیفوں سے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی کامیاب، ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس وظیفے کی مدد سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی کو اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دیں گے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ مختصر سا ہے، مگر اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تک ڈائریکٹ بات پہنچانا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا ایمانی جذبہ، کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے اور کتنا بڑا آپ کا یقین ہے۔ اگر یقین میں کمزوری ہوگی، عمل میں کمزوری ہوگی تو وہ بات اوپر تک نہیں پہنچتی۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ رو رو کر، چلا چلا کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں اس سے اوپر ہی نہیں اٹھتی، اس لیے کہ یہ دعا یقین کامل کے ساتھ نہیں کرتے، رزق حلال کھا کر نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی کر کر نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ جمعۃ الوداع کے اس وظیفے کی مدد سے بڑی پریشانی، مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا نہایت ہی پاورفل اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 1 بجے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے، کیوں نہ کہ اس کے بعد جمعے کی تیاری اور جمعے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع ایک بہت ہی فضیلت والا جمعہ ہے اور الوداعی جمعہ یعنی کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے جمعے کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز سے پہلے تک اس وظیفے کا ٹائم ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس سے پہلے ہم جمعے کے دن کی فضیلت کو جان لیتے ہیں کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعے کو پیش کیا گیا۔ جبریل علیہ السلام اسے اپنی ہتھیلی میں پکڑ کر اس طرح لائے جیسے کوئی سفید آئینہ ہو جس کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ، اور کہا کہ یہ جمعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے، آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ آپ کے لیے اس میں خیر و برکت ہے۔ ہمارے مذہب میں تمام دن اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، مگر جمعے کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام رحم فرماتے ہیں۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعے کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعے کی رات دوزخ کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ جمعہ یوم عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔
اگر جمعے کو حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو فضیلت تھی جمعے کے دن کی۔ اگر بات کی جائے جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کی، تو اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی۔ اس میں اللہ پاک اپنی کتنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوں گے۔ ماہ رمضان بڑی ہی عظمت اور شان و شوکت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، کیوں نہ کہ اسے ماہ مبارک میں قرآن کریم نازل ہوا۔ شب قدر اسی مہینے میں ہے، روزہ فرض ہوا، رات کو تراویح کا پڑھنا سنت ٹھہرا۔ اس ماہ میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، اعمال صالح کا ثواب ڈبل ملتا ہے۔ جمعۃ الوداع رمضان المبارک کے آخری جمعے کا وہ وظیفہ جو آپ کا مقدر ہی بدل دے گا، آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعے کا وہ وظیفہ کرنے کے لیے باوضو ہو کر تنہائی میں کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس وظیفے کے کرنے سے پہلے آپ گھر والوں کو بتا دیں گے کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں ایک چھوٹا سا وظیفہ کر رہا ہوں۔ گھر میں ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص وظیفہ کرے، چاہے تو 2 یا 3 لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو فوراً ٹال دیں گے۔ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ وظیفہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز سے پہلے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ یا اللہ، یہ جو مصیبت آ گئی ہے، یہ جو دکھ پریشانی آ گئی ہے، اس دکھ مصیبت اور پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ جب آپ دعا مانگیں گے تو یاد رکھیں، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دے گی، اور آخرت کے لیے لازمی دعا مانگا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں جو بھی آیا آخر اس نے مر کے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو ماہ رمضان المبارک سے زینت بخشی اور کتب سماویہ کو قرآن کریم سے مزین فرمایا۔ نیز فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جھگڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب جلیل کی طرف سے حکم ملتا ہے، حوران بہشت کو سنوارنے کا حکم دو اور زمین و آسمان میں اعلان کر دو کہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ اس کی جو شخص بھی تعظیم کرے گا اور ادب بجا لائے گا، اسے بخشش سے نواز دیا جائے گا۔ شیاطین کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں جب کوئی روزے دار ماہ رمضان میں فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب کافر مرتا ہے تو وہ سیدھا وصل جہنم کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔